خلیل بھائی میں چاہوں گا خوبانی کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں، خوبانی کے فضائل، کمالات، برکات، اس کے فوائد پر آپ کچھ روشنی ڈالیے، اور جو علاج پوچھے گئے چند ایک علاج میں چاہوں گا اس کو بھی ساتھ کنٹینیو کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ سب سے پہلے خوبانی کے حوالے سے بہت ہی اچھی چیز ہے، یوں کہہ لیں کہ جب اس کا موسم آئے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ فروٹ کو اس کے موسم کے اعتبار سے استعمال کیا جائے۔ جو موسم ہے وہ اگر فروٹ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور خوبانی جو ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، ایک تعداد اس میں مبتلا ہوتی ہے خون کی کمی کے اعتبار سے۔ تو خون کی کمی جنہیں ہو تو وہ کم از کم ایک ٹائم میں جیسے پاؤ بھر بھی کھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ایک پاؤ صبح کھا لیں، ایک پاؤ شام کھا لیں، اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خون کی کمی کے حوالے سے یا بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ابھی دمے کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا تھا، تو وہ بھی اگر چاہیں تو خوبانی کا استعمال کر سکتے ہیں صبح و شام، تو انشاءاللہ اس سے مفید اس حوالے سے مفید ہوگا۔ پھوڑے یا پھنسیاں جن کو ہو جاتے ہیں تو جلدی امراض کے اعتبار سے بھی خوبانی بہت اچھی چیز ہے۔ اور جن لوگوں کا جیسے پیٹ بھاری سا رہتا ہے، پیٹ کچھ کھانے سے آفارہ ہو جاتا ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اگر چاہیں تو صبح و شام جیسے تھوڑی سی خوبانی کھا کر اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی سونف کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ اسی طرح سے جو کمزور ہیں، جیسے کسی بیماری کے سبب کمزور ہو گئے، تو وہ اگر چاہیں تو خوبانی کا استعمال کریں۔ اور ساتھ میں پوچھا بھی گیا تھا کہ میری بچی بہت دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی خوبانی کا استعمال کر لیں صبح و شام، جیسے ان کے حساب سے 8-10 دانے، 5-7 دانے جو بھی وہ استعمال کریں صبح و شام، رات جب بھی ان کا دل چاہے۔ تو رات میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے رات کو کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اس میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہو تو اچھا ہے۔ جیسے انہوں نے بھی ابھی کہا تھا کہ رات کو کھانا نہیں چاہیے، تو رات کو کھانے میں حرج نہیں ہے اگر آپ کے سونے کے اندر کچھ گیپ ہے۔ اگر آپ نے ابھی کھانا ہے اور فوری سو جانا ہے تو پھر تو کوئی بھی کھانا ہو، خواہ وہ خوبانی ہو یا کچھ اور ہو، تو وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ کسی وقت بھی ہے یا صرف رات کے ساتھ خاص ہے؟ دن میں بھی بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کلولہ کرنا ہے، رات دن کو تھوڑا آرام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ لمبے ٹائم کے لیے سونا الگ چیز ہوتا ہے، صحیح، کچھ دیر کے لیے سونا الگ چیز ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے یہ نزلہ ہے، زکام ہے، جسمانی کمزوری وغیرہ، ان سبھی معاملات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور خون کو بھی یہ صاف کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال بھر مل سکتی ہے، ابھی تو جیسے یہ تازہ ہے، پھر بعد میں ہم اس کو خشک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کمزوری ہو تو وہ یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے خشک خوبانی لی، 5-7 اس کے دانے لے کر اس کی گٹھلی نکال کے اس کو دودھ کے اندر پکا لیں، اس میں 2-3 چھوٹی الائچی ڈال دیں اور پھر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ایک بہترین ناشتہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا خلیل بھائی، اس کی گٹھلی، اس کے جو مغز ہے، اس کے کھانے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی مفید ہے، معدے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے، اور قبض کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کا اگر آئل نکالا جیسے بادام کا نکلتا ہے جی، تو اس کا آئل بھی کہتے ہیں کہ بادام کے آئل کی طرح ہی جیسے اپنی تاثیر رکھتا ہے، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ گٹھلی ہم جو پھینک دیتے ہیں تو یہ میں نے سنا ہے، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی گٹھلی جو ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے حتی الامکان۔ تو اس کا بھی یعنی کہ اس کے اندر مغز ہوتا ہے، وہ اس کے مختلف فوائد ہیں، تو اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس حوالے سے ہو گئے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو پتے کی پتھری ہوتی ہے، وہ بھی اگر اس کا باقاعدہ مسلسل استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہرنیا کے حوالے سے سوال تھا۔ ہرنیا جو ہے وہ ایک جیسے ایک مرض ہے، تو اس کا آج کل کے دور کے حساب سے اگر کہا جائے کہ آسان علاج وہ یہی ہے کہ اس کا آپریشن ہوتا ہے، چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، وہ اگر کروا لیا جائے، واقعی اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، سب سے پہلے کسی اچھی طبیب کو دکھائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، بندہ خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ جب کسی اچھے ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ اچھی طرح سے اس کو چیک کرا لیں کہ ہے کیا۔ اگر واقعی وہ ہے اور وہ اس کی جیسے کنڈیشن خراب ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ آپ جو سرجری ہے اس کی وہی آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی،
اور اس میں کوئی زیادہ ایسا بھی نہیں کہ لوگ جو ہے 10 دن گھر پہ پڑے رہیں، آپ دوسرے تیسرے دن کام پر جا سکیں گے، جی یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح سے ذہن پر بوجھ سا رہتا ہے، تو اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ایسی فکر پالی ہوئی ہے، یا کچھ بھی ایسی بات ہو گئی ہے، تو اب اس کا یہی ہے کہ آپ باقاعدہ نیند لیں اور اچھے انداز پر جیسے اپنے کھانے پینے کا خیال کریں۔ تو بوجھ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر نیند پوری نہیں کر پاتے، اور اچھے سے جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھا پاتے۔ جیسے رات کو سو گئے، ٹھیک سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی، پھر صبح اٹھے، ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا اور پھر کام پر چلے گئے۔ اب دن بھر وہاں کام کرنا ہے، اب 12-1 بجے 2 بجے بعض لوگ لیٹ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ظاہر بات ہے بوجھ بھی ہوگا، کمزوری بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ تو صبح جب اٹھے تو اچھا سا ناشتہ کرنا چاہیے۔ جیسے جب فروٹ کا ہی ہم نے ابھی خوبانی ہے تو خوبانی کا موسم ہے، تو آپ تھوڑی سی خوبانی کھا لیں، دودھ کا استعمال کر لیں، روٹی سالن کا استعمال کر لیں۔ اب 2-3 پاپے کھا کر، 2-3 بسکٹ کھا کے، چائے پی کے آپ اگر آپ جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دمے کے حوالے سے تھا، دمے کے حوالے سے مفید جو فروٹ ہیں وہ خوبانی ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، اسی طرح سے شہد ہے، یہ آپ گرم پانی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو بچنا ہوتا ہے دمے وغیرہ کے اعتبار سے، وہ ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے پانی سے، چاول سے، آلو سے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، اس طرح کے جو اور ٹھنڈے جو فروٹس ہوتے ہیں جیسے تربوز کہہ لیں، کھیرا کثرت سے استعمال کرنا یا دیگر ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا وہ دمے کو بڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ دمے کا علاج کروائیں۔ اگر یہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی، جس میں اچھا خاصا ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کا علاج کروایا جائے۔ پیر وغیرہ جلتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ ہلدی، اس کے لیے آسان سا علاج یہ ہے کہ آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں، انار کا استعمال اس میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ملیٹھی کا 1-2 ٹکڑے آپ پانی میں ڈال کے اس کو ابال لیں اور اس کا پانی جو ہے وہ پی لیں چھان کر، تو یہ بھی ہاتھ پیر جلنے کے اعتبار سے مفید ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہاتھ پیروں میں گرمائش نہیں ہوتی ہے، خون کا سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ گرمی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا دیں کہ بعض اوقات وہ گرمی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر کے مزید اس مرض کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسلامی بھائی نے فرمایا تھا کہ بیٹی جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کے لیے کھجور کا، انجیر وغیرہ کا استعمال کروائیں، اور اگر ان کے لیے کچھ بنانا ہے تو میں ایک آپ کو نسخہ عرض کر دیتا ہوں، فارمولہ، وہ یہ کہ اخروٹ کے جو مغز، اخروٹ آپ لے لیں، اس کو توڑ کے جو اندر سے مغز نکلتا ہے، اس کا مغز اخروٹ اسے کہا جاتا ہے، تو وہ آپ 100 گرام لے لیں۔ 100 گرام اس میں سفید تل ڈال لیں، اور 100 گرام اس کے اندر ناریل کا پاؤڈر ڈال لیں، صحیح، اور 100 گرام مصری، 4 چیزیں ہیں، ناریل کا پاؤڈر اور اس اخروٹ اور تل، سفید تل اور مصری، یہ 4 چیزیں مکس کر لیں، اس کو پیس لیں، اور صبح شام چھوٹی چمچ جو ہے وہ دودھ میں ڈال کے ان کو استعمال کروائیں۔ یہ بڑے بھی لے سکتے ہیں، چھوٹے بھی لے سکتے ہیں، اعصاب کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، ایک میسج یہ بھی آیا کہ اکثر کمر میں درد رہتا ہے۔ جی، کمر میں درد ہے، یا اسی طرح پیروں میں سوجن وغیرہ جو تھی، سوجن کا بھی ایک سوال تھا، تو کمر میں درد وغیرہ تو بعض اوقات کمزوری سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے جسم میں بہت زیادہ خشکی والی چیزوں کا استعمال کی وجہ سے، جیسے چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، جب بھی ان کو کھانا ہے، بریانی چاہیے ان کو، مرغن غذا چاہیے، پراٹھا چاہیے ان کو، اسی طرح کی جو جیسے بہت زیادہ تیز مرچ مسالے، سادی غذا نہیں اترتی، جی، اس طرح بعض اوقات پھر یہ کمر میں درد وغیرہ کمزوری بھی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے، مہرے وغیرہ ہل جاتے ہیں یا گھس جاتی ہیں بعض چیزیں، جیل وغیرہ کم ہو جاتا ہے گھٹنوں میں، تو اس طرح یہ جوڑوں کا درد وغیرہ اسی میں آتا ہے۔ جی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو اچھا کر لیں، تو انشاءاللہ کمر کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ ایک ہی انداز پر زیادہ نہ بیٹھیں، اور اسی طرح لیٹنے بیٹھنے کے اپنے معاملات دیکھ لیں، بعض اوقات اس طرح لیٹنے کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی کمر کا درد بڑھا رہی ہوتی ہے، جی، یہ بھی ایک بات ہے۔ اسی طرح سے پیروں میں سوجن وغیرہ ہے تو ادرک تھوڑی سی آپ لے لیں، جیسے 3 گرام ادرک لے لیں، اور تقریباً 15-20 پتے پودینے کے، جی، اس کو آپ 1 کپ پانی میں ابال لیں، جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیں، تو عموماً جو عام قسم کی سوجن وغیرہ ہوتی ہے وہ اسے اتر جاتی ہے، لیکن بعض اوقات
اس کو اگر سوجن آتی ہے مسلسل آ رہی ہے، بعض اوقات تھکن سے بھی ہو جاتی ہے، بندہ سفر میں جاتا ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے، جی لیکن باقاعدہ آپ کو سوجن وغیرہ رہتی ہے تو کسی اچھے طبیب کو دکھائیں. بعض اوقات گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بھی بعض اوقات جگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیور خراب ہو رہا ہوتا ہے اندر. تو اس طرح آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا طبیب کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کا باقاعدہ علاج انشاءاللہ کر سکیں گے. پیٹ میں درد کے حوالے سے آخر میں عرض کر دوں، اس میں اجوائن اور رائی آپ نے سنا ہوگا، رائی تو یہ باریک قسم کی جو رائی ہوتی ہے، رائی باریک اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ لے لیں 25 گرام جو ہے وہ اجوائن لے لیں، اور 25 گرام پودینہ جو خشک ہوتا ہے، جی ان تینوں کو پیس کے رکھ لیں. اجوائن، رائی باریک اور پودینہ خشک، ان کو پیس کے رکھ لیں. جنگلی پودینہ بھی آتا ہے اور دیسی پودینہ بھی ہوتا ہے، جو بھی لینا چاہے لے لیں. تو اس کو پیس کے رکھ لیں. تو گھر میں کبھی بھی خدا نخواستہ کسی کو درد وغیرہ ہو تو بچوں کو چٹکی بھر کھلا دیں، اور بڑے جو ہے اس کا آدھی سے بھی آدھی جو چمچ ہوتی ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کر لیں. تو ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے اور پیٹ وغیرہ کے درد کے اعتبار سے بھی مفید ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو مریض ہیں اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب پر رحمت کی اللہ پاک نظر فرمائے. پیارے پیارے بچوں کے لیے